کامیاب طلباء اور طالبات میں ان کے سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ گنہگار سے کچھ کام لے رہا ہے تعلیم کے میدان میں۔ اگر اللہ مجھ سے کام لے کر مجھ گنہگار کو موقع دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسکول میں آپ کو داخلہ دلوا کر بھی اللہ آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کی اور زندگی میں کچھ کامیاب بننے کی ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو اگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ گنہگار کو موقع دیا اور مجھ گنہگار کا انتخاب کیا اپنے اس کام کے لیے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی سرگریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں جہالت کے اندھیروں سے دور رکھ کر تعلیم کے ذریعے اپنی زندگیوں میں ایک نئی روشنیوں کو پیدا کرنے کا موقع عطا کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ اسکول نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا یا وہ ہو جاتا۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح، لیکن اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم تعلیم کا شعور اگر بیدار نہیں کرتے تو نہ جانے ہمارے ان اطراف کے محل جات کے بچے کہاں پر کیا کام کرتے ہم نہیں جانتے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا اسکول سال 2002 اور 2003 کے تعلیمی سال سے اس عمارت میں تعلیم کا آغاز ہوا تھا۔ تو جب ہم نے یہ اسکول کی تعمیر جاری کی، صرف یہ نیچے کے حصے میں اور ایک فلور میں چند 4-5 کمرے بن گئے تھے، تو ہم نے ان 4-5 کمروں میں ہی اسکول کا آغاز کیا، اور جب اسکول کا آغاز کیا تو داخلے کے لیے اعلان کیا، اور جب داخلے کے لیے اعلان کیا تو محلے کے سارے مساجدوں سے اعلان کیا۔ میں شاید آپ نہیں جانتے، میں اس حلقے کا MLA تھا اس وقت، یہ چندرائن گٹے میں تھا، آج نہیں ہے۔ تو میں ہر گلی میں جاتا تھا، لوگوں کے دروازے پر دستک دیتا تھا، کھٹکے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اسکول اب شروع ہوا ہے، اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجو۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پہلے سال میں 120 داخلے لینے کا ہم نے طے کیا تھا، تو 120 داخلوں کی جگہ گھر گھر جا کر دستک دیا، مساجد سے اعلان کیا، دورے کیا، اپنے ورکروں سے اعلان کیا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد اس سارے تالاب کٹے سے اگر والدین نے اپنے بچوں کو بھیجا تعلیم کے لیے تو مجھے آج بھی یاد ہے اس کی تعداد 31 تھی، صرف 31۔ اتنی محنت کرنے کے بعد صرف 31 بچوں کو والدین نے بھیجا اسکول میں پڑھانے کے لیے۔ میں بڑا مایوس ہوا کہ فری تعلیم ہے، پیسہ لینا نہیں ہے،
بچوں کو بھیجنا ہے تیار کر کر، پھر بھی ہماری قوم تیار نہیں، تو پھر پھرتا رہا، گھومتا رہا، اور محنت کی تو کچھ اور 20 بچے جمع ہوئے، پھر سال بھر ہم نے محنت کی، تب بھی ہم 100 بچوں تک نہیں آ سکے۔ تو یہ سلسلہ صرف پہلے سال کا نہیں ہے، یہ سلسلہ 5 برس تک ایسی رہا۔ ہر تعلیمی سال پر مساجد سے اعلان کرنا، اکبر صاحب لوگوں کے گھروں پہ دستک دینا، ہمارے کارپوریٹرز جا کے لانا، ارے بھیجو بچوں کو پڑھانے، بھیجو بھیجو، لیکن کوئی بھیجنے تیار نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ تعلیم کے طرف ہماری توجہ کیسی تھی اور کتنی تھی۔ تو ویسے ان حالات میں تعلیم کا، علم کا ایک بیڑا، ایک ذمہ داری ہم نے اٹھائی۔ تو کیوں اٹھائی؟ اس لیے اٹھائی کہ قوم کے مستقبل کو سنوارنا اگر ہے، قوم کے مستقبل کو اگر بدلنا ہے، قوم کو اگر کامیاب کرنا ہے، تو صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم قوم کے مستقبل کو بدل سکتے ہیں، ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں، جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں اور نئے اجالوں کو لا سکتے ہیں۔ تو وہ صرف اور صرف علم ہے، تعلیم ہے، اور علم کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ اور آج ہماری محنت اور کوشش کا نتیجہ کہ ابھی مجھے پرنسپل صاحبہ کہہ رہی کہ جب ہم اسکول میں داخلے کا اعلان بھی نہیں کرے، صرف بات گئی کہ اس تعلیمی سال میں نشمن نگر کے آپ کے اسکول میں داخلہ ہونے والا ہے، تو ایک دن میں 400 درخواستیں آئی یہاں پر۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ صرف آج آپ کو سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہی میری کامیابی نہیں، کہ میری محنت جو 2002 اور 2003 میں جو شروع ہوئی تھی، جو دستک دینے کے بعد کہ صرف 30 بچوں کو اپنے اسکول میں داخلہ دلوانے میں کامیاب ہوا تھا، آج شعور اتنا بیدار ہوا، اتنا ہم نے ان کے دل و دماغ میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بسا دیا کہ ایک دن میں 400 درخواستیں ایک اسکول میں آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ اللہ نے ہماری محنت کو قبول کیا، اللہ نے ہمارے کامیابیوں کو قبول کیا، اور اس کی قبولیت کی شکل یہی ہے کہ ایک دن میں 400 درخواستیں آتی ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جب میں 1999 میں مجلس کا امیدوار بن کر اس حلقے میں آیا تھا، تو اس علاقے میں بہتی ہوئی موریاں تھی، گندگی کی، کئی جانور، بد جانور تو بہت زیادہ، بد جانور مطلب پگز جو ہوتے ہیں ایسے لوٹتے رہتے تھے، کھدے لوٹتے تھے، بھینس، گندگی بہت زیادہ تھی، بچے ہمارے مٹیوں میں کھیلتے تھے۔ تو میرے دل میں ایک ہی بات آئی، وہ یہ تھی کہ نہیں، میں جب تک اس حلقے میں رہوں گا، عوامی زندگی میں رہوں گا، تو میری کوشش یہی رہے گی کہ یہ میرے معصوم بچے، اس حلقے کے بچے گندے پانی میں یا پھر مٹی میں نہ کھیلے، بلکہ اگر کھیلے تو ان کے ہاتھ میں گوٹیاں نہ ہو، ان کے ہاتھ میں پتھر نہ ہو، ان کے ہاتھ میں کنکر نہ ہو، ان کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی ذات سے جتنا ممکن کہ ان معصوموں کے ہاتھوں میں، انگلیوں میں ہم قلم تھمائیں گے اور معصوم ہاتھوں پر کتاب کے بستے کا بوجھ ڈالیں گے، اور علم کی دولت سے ہم ان کو آراستہ کریں گے، اور ان کے زندگیوں میں جو جہالت ہے اس جہالت کا خاتمہ ہم علم کی روشنی سے کریں گے۔ اور وہ کام ہم نے الحمدللہ، وہ کام ہم نے کیا، اور ایک اسکول بنانے کا وعدہ، لیکن آج ہمارے تعلیم کا یہ سفر نشمن نگر سے نکلا، آج ہمارا اسکول نشمن نگر میں ہے، ہمارا اسکول جمال کالونی میں،
ہمارا اسکول امبر گیٹ میں ہے، ہمارا اسکول حافظ بابا نگر میں ہے، ہمارا اسکول نرسی پل باغ میں ہے. ہمارے عمارتیں اور اسکولوں کا جال اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہزاروں بچے آج زیر تعلیم ہے، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک طرف، تو دوسری طرف ووکیشنل ٹریننگ میں ہم نے 1 لاکھ سے زائد لڑکیوں کو ٹرین کیا. ہر گرما میں اس عمارت میں میڈم بھی گواہیں پرنسپل صاحبہ ہم مہندی ڈیزائننگ کا کورس کراتے ہیں، اسپوکن انگلش کا کورس کراتے ہیں، کمپیوٹر ٹریننگ کا کرواتے ہیں، پکوان سکھانا بھی ہم کرواتے ہیں، اور کئی بیوٹیشن بیوٹی پارلر، کئی ایک زمانہ تھا پاپڑ بنانا بھی سکھاتے ہیں، کارچوب کا کام، زری کا کام بھی سکھاتے ہیں، اچار بنانا سکھاتے ہیں، ایمبرائڈری کا کام، ٹیلرنگ کا کام. یہ سارے کام ہم کرتے تھے. اور یہ کام کیا ہم پیسے لے کر کریں؟ نہیں، ہم نے مفت تعلیم. اور آپ یہاں آج 10ویں جماعت کے سرٹیفکیٹس کو لے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ بہت سارے بچے اور بچیاں ہوں جو نرسری میں ہمارے پاس داخلہ لی ہے نا. یہاں کتنے نرسری میں داخلے لیے؟ دیکھیے اتنے سارے. تو کتنے سال آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں؟ 13 ایئرس، 13 سال. 13 سال میں کیا آپ نے ایک پیسہ کبھی فیس ہم کو دیا یا ہم منگے گا آپ سے؟ تو ہمارا انویسٹمنٹ کیا ہے آپ پہ؟ 13 سال کا ہمارا انویسٹمنٹ ہے. آپ غور کریں، آج جو سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں، جملہ جو کامیاب ہمارے اسکول سے 84 بچوں کو کامیابی کے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. تو 84 بچوں کو 13 سال تک ہم نے پڑھایا، ہم نے سکھایا. صرف تعلیم یا علم نہیں، ہم نے جینے کا سلیقہ سکھایا. ہم نے ان کو تربیت دی، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی ہم نے تعلیم دی. صرف کتاب کا علم نہیں دیا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ مولانا انوار صاحب کی نگرانی میں ہم نے دینی تعلیم بھی دیا. صحیح ہے نا؟ دینی تعلیم بھی ہم نے دی، دعائیں پڑھائی، نماز پڑھنا سکھایا، غسل لینا سکھایا، اور احادیث بیان کی. تجدید کے ساتھ دعاؤں کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا بھی سکھایا. اتنی محنت. ارے یہ ایسا مرکز ہے جہاں پہ صرف دنیاوی تعلیم کا انتظام نہیں، بلکہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی. مجھے آج اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں جب ہمارے ہی اسکول میں پڑھنے والے طالب علم نے اس تقریب کا آغاز اپنی خرد سے کیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری خرد کے ساتھ کتنی پیاری خرد تھی کہ یہ دل کے تار ہل رہے تھے. اپنے جذبات کا قابو رکھنا مشکل تھا کہ اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا مجھ کو لے گا. یہ بہت بڑا کام ہے. آج میں 5 مرتبہ کا MLA ہوں، لیکن MLA الیکشن میں جیتنے پر اتنا فخر نہیں ہوتا کہ جتنا فخر آج ہوا میرے اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی اس کامیابی اور اس خیرت کو سن کر. اتنا فخر ہوا. یہ ہے زندگی کی کامیابی. یہ ہے زندگی کی کامیابی. عزت، دولت، شہرت نہیں، زندگی کی کامیابی یہ حقیقی کامیابی. اور آج میری زندگی کی کامیابیاں بلند عمارتوں کی شکل میں کھڑی ہے، اور یہ میری کامیابی ہے. میرے پاس غرور نہیں ہے، لیکن یہ عمارتیں میرا غرور بن کر کھڑی ہے.
क्योंकि मैं फख्र करता हूं अपने डायरेक्टर्स पर, मैं फख्र करता हूं मेरे स्कूल के टीचर्स पर, और मुझे नाज है आपकी कामयाबी और यहां पे पढ़ने वाले मेरे बच्चों से, मेरी बच्चियों पर। मेरा गुरूर आप सब हो, खुदा इस गुरूर को कभी टूटने न दो, झुकने न दो, अपनी जिंदगी को नाकाम न बना। मैं आपको इल्म की दौलत से क्यों आरास्ता कर रहा हूं, ये सोचो इस बात को, समझो इस बात को। मेरे पास अगर कौड़ा रुपया है तो रुपया खत्म होगा खर्च करते करते। अगर मेरे पास सोना है, चांदी है, अशरफी है, हीरे हैं, मोतियां हैं, मैं देते जाऊंगा तो रुपया भी खत्म हो जाएगा, हीरे भी खत्म हो जाएंगे, मोती भी खत्म हो जाएंगे, सोना भी खत्म हो जाएगा, चांदी भी खत्म हो जाएगी, जमीन है तो वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चीज को याद रखो, दुनिया की एक ऐसी दौलत है जो जितना दो फिर भी खत्म नहीं होती। वो दौलत मैंने आपको दी है, और वो दौलत इल्म की दौलत, इल्म की दौलत। जिसके पास इल्म नहीं वो गरीब है, जिसके पास इल्म है वो अमीर है। इस बात को याद रखो, आज से आप गरीब नहीं है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और वो दौलत इल्म की दौलत है। और ये दौलत ऐसी दौलत है कि चाहे जितना तकसीम करो, जितना तकसीम करो, ये खत्म नहीं होती है, और बढ़ते जाती है, और बढ़ते जाती है, और इजाफा होता है। वो दौलत बहुत बड़ी दौलत है आपके पास। इस दौलत का सही इस्तेमाल करो। सही इस्तेमाल क्या? आपके पास ये दौलत है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी आपको पढ़ाया, जिंदगी में आपको अगर मौका मिलेगा तो आप भी अपने इल्म को बांटना, अपनी दौलत को बांटना। कम से कम 5 या 10 बच्चों को इल्म की दौलत से, इल्म के जेवर से आरास्ता करना, यही मेरी नसीहत है। आप भी पढ़ाओ। जो शमा हमने यहां रोशन किया, जिसका उजाला आपकी जिंदगियों में रोशनी दे रहा है, आप इस दिए को लेकर दूसरों के घरों में भी रोशनी पैदा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है। अगर आप इस जिम्मेदारी, इस फर्ज को अदा नहीं करेंगे और अपने इल्म की दौलत को अगर नहीं बांटेंगे तो मैदान हश्र में आपका दामन होगा और मेरा हाथ होगा। अल्लाह के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने आपको इल्म दिया है, आपको भी इल्म बांटना। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। घरों में कल को, यहां बैठी मेरी बच्चियां, कल को किसी की बीवी होगी, फिर परसों ये मां बनी, तो मैं चाहता हूं कि लड़कियों में इल्म अगर आएगा, अगर लड़कियां तालीम याफ्ता होगी तो आने वाली नस्ल को खुद ब खुद ये तालीम याफ्ता लड़की इल्म के दौलत से आरास्ता हो। 10th पास हो गया, आज सर्टिफिकेट मिल रहा है। 10th के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ना, जारी रखना। अगर यहां बैठे किसी लड़कियों को, अगर इनके वालिदैन कॉलेज में ज्वाइन नहीं करा रहे किसी वजह से, मुझे बोलो, मैं आपके घर में आके आपकी वालिदैन से बात करूंगा, समझाऊंगा। अगर वो फीस नहीं दे सकते तो मैं गवर्नमेंट के कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा, आपको स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा। अगर वो भी नहीं होती तो अपने जेब से दूंगा आपको, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना। तारीफ को नहीं छोड़। ये तो पहली सीढ़ी है, 10th पहली सीढ़ी है। अब 12th पास करना है, 12th के बाद डिग्री पास आउट करना है, डिग्री के बाद
گریجویشن کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہم کو آئی اے ایس, آئی پی ایس, آئی آر ایس, آئی ایف ایس, سول سروسز میں بھی جانا چاہیے. کیوں نہیں جائیں گے؟ طے کرو کہ ہم آج یہاں سے طے کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی سول سروسز کا ایگزام کو کریکٹ کریں گے, آئی ایس, آئی پی ایس بنیں گے, او ایس ٹی اسکول آف ایکسلنس سے پاس ہونے والا بڑا افسر بنے گا اور کئی چھوٹے آفیسر اس کو سلام کریں گے. جس دن میرے اسکول سے کوئی آئی پی ایس, کوئی آئی ایس بن جائے گا اور لوگ اس کو سلام کریں گے تو اکبر الدین اویسی کا سینہ پھیل جائے گا فخر سے کہ میرے اسکول سے بننے والا آئی پی ایس. یہ کام ہم پسند. آج ہم صرف سرٹیفکیٹ لیے چلے گئے نہیں, ارے آج تو سفر شروع ہوا ہے, ابھی منزل باقی ہے. سفر کا آغاز ہوا ہے, منزل ابھی حاصل کرنی ہے. یہ طے کرو, یہ جنون پیدا کرو, یہ جذبہ پیدا کرو. وہ قوم جو زندہ رہتی ہے لیکن مردوں کی طرح رہتی ہے تو وہ زندہ قوم نہیں ہوتی. وہ قوم زندہ اسی وقت کہلاتی ہے جب دنیا کے مقابلوں میں وہ آگے بڑھ کر ہر مقابلے کے لیے تیار رہتی ہے, ہر وقت تیار رہتی ہے, کمر کس کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. تو اسی قوم کو زندہ قوم کہتے ہیں. میری قوم مردہ نہیں ہے, میری قوم زندہ قوم ہے. میری قوم میں صلاحیت ہے, میری قوم میں قابلیت ہے, میری قوم میں جنون ہے, میری قوم میں عزم ہے, میری قوم میں ارادہ ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو صرف ہم کو موقع نہیں ملتا ہے, اور جو موقع دنیا نہیں دے رہی ہے وہ موقع الدین اویسی آپ کو دے گا. اپنی قوم کو آگے بڑھو, اپنی زندگیوں کو سنبھالو. اور کوئی بھی قوم کے حالات صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے نہیں بدلتے. قوموں کے مقدر, قوموں کے تقدیریں اگر بدلتی ہیں تو عمل سے بدلتی ہے. ہم کو اپنے عمل کو اچھا رکھنا, اپنے عمل کو سچا رکھنا ہوگا. دنیا اب آپ باہر قدم رکھ رہے ہیں, دنیا حسین ہے, دنیا خوبصورت ہے, دنیا میں بہت ساری حسین چیزیں ہیں. دنیا میں حسن ہے تو دنیا میں طاقت ہے, دنیا میں دولت ہے تو دنیا میں ہیرے جواہرات ہیں, دنیا میں برفیلے پہاڑ ہیں تو دنیا میں خوبصورت پھل ہیں, تو دنیا میں خوبصورت پھول ہیں. دنیا بہت حسین ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن اس چیز کو یاد رکھو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے. وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. اور اس حسین دنیا کو, اس خوبصورت دنیا کو, برفیلی چٹانوں والی خوبصورت دنیا کو, خوبصورت پھول رہنے والے اس دنیا میں, حسن رہنے والی اس دنیا کو اللہ جب دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو دنیا کہے گی کہ اے اللہ تو صرف مجھے نہیں میرے ساتھ مجھے چاہنے والوں کو بھی دے دے. تو دنیا کی چاہت میں نہ جاؤ, آخرت کی فکر میں آگے بڑھو اور اللہ سے ڈرو, حرام سے پرہیز کرو, گناہ سے دور رہو, شراب سے دور رہو, حرام سے دور رہو, ہر حرام سے دور رہو تو تم کو دنیا بھی ملے گی, تم کو آخرت بھی ملے گی. اس چیز کو یاد رکھو. ہم دنیا سے چھپا کر گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا گناہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے خوف کو بھی سینے میں ڈالو, اور خوف اللہ اگر سینے میں ہوگا تو وہ تم کو گناہوں سے روکے گا, گناہوں سے دور رکھے گا, حرام سے دور رکھے گا. اس چیز کو یاد. الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا بیچ 2017 اور 18 میں نکلا 10ویں پاس کا,
2017 और 18 में, आपको मालूम 2017 और 18 में हमारे पास जुमला उस साल 64 बच्चे कामयाब हुए। कितने? 64 में से 17 हमारे ओएससी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशेमन नगर के 17 बच्चे इंजीनियरिंग ज्वाइन करें, बीई ज्वाइन करें। हमारे स्कूल नशेमन नगर से पास होने वाले 15 बच्चे आज एमबीए कर रहे हैं। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 10 बच्चियां नर्सिंग कर रहे हैं। 15 बच्चे और बच्चियों में से ग्रेजुएट कर रहे हैं और जिनकी शादी हुई है वो 7 लड़कियां। 2018 में भी 14 इंजीनियर्स, 12 एमबीएस, 7 नर्सिंग, ग्रेजुएशन में 28 और 5 बच्चे कामयाब। और हमारे पास जितने बच्चे यहां पढ़ते हैं, अगर हम लेते हैं तो कई बच्चे हमारे पास यतीम हैं। आज हमारे पास 2020 और 21 साल में जितने बच्चे 10th में हमारे पास ज़ाहिर तालीम है, उसमें से 5 बच्चों के वालिदैन नहीं है, वो यतीम। 15 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके वालिद ऑटो ड्राइवर। 5 यहाँ बैठे हैं, यार लड़का कह रहा कि हाँ ऑटो ड्राइवर है तो फख्र है कि तुम्हारा बाप मेहनत कर रहा है, वो ऑटो चलाता है, कह के तुमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप ऑटो चला रहा है, इंशाअल्लाह तुम तय करो कि मैं बड़ा होकर अपने बाप को ड्राइवर रखकर बड़ी गाड़ी में उसको भिजवाऊंगा। ये होना चाहिए। 10 फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स के 9 लेबरर हैं। मेरे पास हर साल की तस्वीर है। हर साल करीब 10 से 12 यतीम बच्चे। किसी के पास मंडी वाले हैं, ठेला मंडी वाले, कोई गौरची का काम करते हैं, कोई पकाने का काम, तो किसी की माँ घरों में जाकर झाड़ू देती। खुदा बच्चों याद रखो, अपनी माँ बाप की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलो। वो इंसान जो अपनी माँ और अपने बाप की कुर्बानियों मेहनतों को भूल जाता है, और वो इंसान जो अपने मोहसिनों को भूल जाता है, वो इंसान जो अपने टीचरों और प्रिंसिपल्स को भूल जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसको भुला देगा। आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि आपकी माँ ने कितनी मेहनत की आपके लिए। आप जानते हैं कि आपके बाप ने कितनी मेहनत की। मैं देखता हूँ गुरखों में माएं छोटे बच्चों को हाथ में पकड़कर, अकबर साहब मेरे बच्चे को दाखिला दे दो, अकबर साहब मेरे बच्चे को दाखिला दे दो, तड़पती है, बिलबिलाती है, रोती है अपने औलाद के इल्म के लिए। माँ बाप को याद रखो, और जितनी भी खिदमत माँ बाप की करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। माँ की खिदमत, माँ के कदमों तले जन्नत है। इस चीज को याद रखो। बाप का मकाम एहतराम करो, जहालत, गाली गलौज, इस सारी चीजों से दूर रहो, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ, इल्म हासिल करो। अब हम मोगलपुरे में यहाँ पर भी इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग का एक मरकज बना है। अगर आप इंटरमीडिएट में ज्वाइन करें और उसके बाद किसी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हैं, तो मोगलपुरे के हमारे स्कूल में आ जाओ, वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग देंगे हम। अगर बाईपीसी में है तो बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की ट्रेनिंग देंगे, मैथमेटिक्स की देंगे, इकोनॉमिक्स में अगर कोई आता है तो इकोनॉमिक्स की देंगे। हम पूरा एक मरकज बना रहे हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को नीचे से उठाकर ऊपर तक ले जाना है। मौके है, इदारे है, अब इसका इस्तेमाल करना वो आपकी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं। बल्लागुड़े में KG
جی کا کیمپس، بابا نگر میں ہمارا اسکول، عمر کالونی میں ایک اور اسکول، اب یہاں پرانا جو ڈیزلنگ کا تھا یہ بھی بڑی عمارت بن رہی ہے، یہاں پر بھی کے جی پی جی کا کیمپس آ رہا، ووکیشنل ٹریننگ، سب کچھ ہے، موقع ہے، بس آپ کو ان موقعوں سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، عوام کو جذباتی تقاریر کرتے ہوئے نعرے لگا کر تعریفوں کا پل باندھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی ہتھیلی میں جنت دکھانے والا نہیں ہے، اکبر الدین اویسی جھوٹے باتیں یا وعدے کرنے والا نہیں ہے، اکبر الدین اویسی عملی طور سے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور میرا کام میری نشانیوں کی شکل میں یہ اسکول بنایا، یہ عمارت بننے میں آسانی ہے، اللہ اس کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کر کہہ رہا، جب یہ اسکول کا سر بنیاد رکھا تھا میں، تو میرے پاس یہ اسکول بنانے کے اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کی قسم، ہر نماز میں رات میں سونے سے پہلے یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے موت دینے والا ہے تو اے اللہ یہ عمارت کو مکمل ہو جانے دے، اتنی مہلت دے دے، اس کے بعد مجھے موت دے۔ یہی دعا ہے، میرے پاس دولت بھی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، سنگ بنیاد رکھ دیا، کیسا بنے گا؟ میں نے کہا اللہ کا کام ہے، رسول اللہ کی امت کے لیے ہے، رسول اللہ ہی کرا دیں گے، اور واقعی میں اللہ نے اور رسول اللہ نے کروا دیا ہے کام کو، میں نے نہیں۔ آپ کی سوچو، میں آپ کے بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کی جیب میں آج پیسہ نہیں ہوگا، لیکن خواب دیکھنا گناہ نہیں، ارادہ کرنا گناہ نہیں، آپ بھی بڑے خواب دیکھو، اور اللہ کی راہ میں کام کرنے کا خواب دیکھو، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، حبیب کی امت کے لیے کام کریں گے، سوچو جیب میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تب بھی اللہ آپ کی نیت کو دیکھ کر غیر سے انتظام کر دے گا، اور خود بخود اللہ اس کے رسول کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی خواب دیکھو، عزم کرو، ارادہ کرو، پھر دیکھو اللہ خود بخود راستے بنا دیتا۔ راستے بنتے گئے، آج کتنے اسکول ہیں مجھے خود گنتی نہیں معلوم، اتنے عمارتیں بن رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بن رہے ہیں، اکبر صاحب کیسا بنا رہے ہیں؟ اکبر صاحب نہیں، یہ اللہ بنا رہا ہے، اور سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کا، نالین مبارک کا صدقہ ہے، طفیل ہے کہ بن جا رہے ہیں، میں نہیں بنا رہا، صاحب خیر لوگوں کی وجہ سے بن رہے ہیں، تعامل کرنے والوں کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ آپ کے چہروں کی جو مسکراہٹ ہے، اس وجہ سے عمارتیں بن رہے ہیں، آپ کے چہروں کی خوشی جو ہے، یہ خوشی مجھے ہمت دیتی ہے، آپ کی مسکراہٹ مجھے عزم دیتی ہے، آپ کے آنکھوں کا جنون مجھے ہمت دیتا ہے کہ اور عمارت کو بنائیں۔ اللہ کام لے رہا، کام ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ صرف آج آپ کامیاب نہیں ہوئے، میں نے صرف 13 سال کا انویسٹمنٹ کیا ہے آپ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں۔ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں فائدہ اٹھانے کے اپنی ذات میں، لیکن میں نے انویسٹمنٹ آپ پہ کیا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے مستقبل۔ ایک بچے کی فیس کتنی ہوتی ہے بتائیے؟ ایک چھوٹے سے اسکول میں مہینے کو کم از کم 100 روپے تو فیس ہوتی ہے، 400-500 ہوتی ہے، تو نرسری آگے بڑھتے گئے تو اور 500 روپے ماہانہ، تو سالانہ
नर्सरी के सालाना 6,000, चलो 6,000 से 13 साल अगर पकड़ ले कितने हो गए? 65,000 से लेके 70,000 और फिर यहाँ पे बच्चे कर रहे 100 बच्चों को ले लिए तो कितने? आप अंदाजा लगाइए। एक स्कूल में एक बैच के ऊपर इन्वेस्टमेंट एक स्कूल में 70 लाख का, आपके पूरे बैच पे 70 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आज जो लोग अब्बरुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तनकीद करते हैं और मेरे काम को और मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है मुझे पसंद ना करें, मुझे गाली दे, मुझे खराब बोले, मुझे चोर बोले, मुझे बेईमान बोले, मुझे डाकू बोले, मुझे परवाह नहीं, लेकिन शरीफ सालो तुमने क्या किया? मैं यहाँ बैठने वाले एक बच्चे पर, ये पूरे बैच पर, एक स्कूल पर 70 लाख खर्च किया है इनके मुस्तकबिल के लिए और अपनी आखिरत के लिए। तुमने क्या किया बताओ? पहले कुछ करो, उसके बाद आकर हमसे सवाल करो। करते तो कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन करने वाले पे काम। आज आपको खुद गौर करो, ये स्कूल में पूरे क्लासरूम में बच्चे खड़े रहते हैं, कितना क्या नजारा रहता है शाम में जब स्कूल छूटता है तो बच्चे जाते हैं। क्या स्कूल आसानी से चलते हैं? क्या टीचरें फ्री में पढ़ाती हैं? सिर्फ तनख्वाहें लाखों रुपए की है महाना, लाखों रुपए की तनख्वाहें, मेंटेनेंस है। लॉकडाउन में था, गंदा हो गया था, आप लोग ऊपर देखे होंगे, अच्छा साफ हो गया ना, फिर से कलर हो गया ना। मैं चाहता हूं कि दुनिया को ये बताऊं कि ये कोई इमदादी या खैराती स्कूल नहीं है जो टीम के ढालिए में शेर नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े सरमाएदारों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उससे अच्छा स्कूल बनाकर उससे अच्छा पढ़ाऊंगा। अपने गरीब बच्चों को कदर करता हूं कि हमारा घर गरीब होगा, लेकिन हमारा स्कूल गरीब नहीं, हमारा क्लासरूम गरीब नहीं, हमारे टीचर गरीब नहीं, हम भी रईसों से कम नहीं, रईसों की औलाद से कम। आसान नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, जैसे भी दिया, जब जब भी दिया, मैंने दे दिया है इन इदारों के लिए। आप अच्छा पढ़ो, नेक बनो, काबिल बनो, अल्लाह का डर सीने में रखो, गुनाह से दूर रहो, हराम से दूर रहो। हम में और दूसरों में फर्क है, वो फर्क क्या है? हमारे पास हलाल है, हमारे पास हराम नहीं है। दूसरों के पास हलाल और हराम की तमीज नहीं, हमारे पास है। हराम से दूर रहो, हलाल पे तवज्जो दो, अपनी जिंदगियों को रोशन करो, मुस्तकबिल को कामयाब करो, माँ बाप की इताअत करो, असातिज़ा की एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत का बात रखो, माँ बाप की इज्जत करो और अपने मोहसिनों को कभी ना भूलो। यही मेरी नसीहत है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके आने वाले कल में जो भी सफर आपने तय किया है, अल्लाह इसमें आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आपकी जिंदगी के मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह आपके घर में खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप तमाम को हामिल बनाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों में से ऐ अल्लाह तू इनमें से डॉक्टर बना, ऐ अल्लाह इनमें से तू इंजीनियर बना, इनमें से तू वकील बना, इनमें से तू साइंटिस्ट बना, इनमें से रिसर्च स्कॉलर बना। ऐ अल्लाह हमारे स्कूल के बच्चों को IAS, IPS, IFS, IRS बना। ऐ अल्लाह हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके सेहत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनके मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा, इनके घरों की हिफाजत फरमा और इनको नेक बना और इनके दिल में, इनके जिंदगियों में
ایمان کو بھر دے، خوف خدا کو بھر دے، اور ان کو کامیابی و کامرانی سے نوازے، اور ان کی آنے والی نسل کو بھی تعلیم یافتہ بنائے، نیک بنائے، قابل بنائے۔ اے اللہ اکبر اویسی اور اس کے ساتھی جو کوشش کر رہے ہیں مولا، ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی نظر ہے ہمارے اداروں پہ، مالک یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے لیے بنی ہے مولا، یہ تیری امانت ہے، تو اس کی حفاظت فرما لے اللہ۔ ہم گنہگاروں نے اپنی ذات سے جو ممکن ہے کیا، لیکن دشمن کی نظریں آج ہمارے اداروں پہ ہے مولا، تو ان اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما۔ یہ نوجوانوں کی مستقبل کو تعریف کرنا چاہتے ہیں دشمن مولا، تو ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام بنا دے، تو غیب سے ان اداروں کی حفاظت فرما دے، ہمارے کام کو قبول فرما لے، ہماری محنتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اداروں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے پریشانیوں کو دور فرما، پرنسپلوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرما، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔